खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत्स समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफत ने दुल्हा को बुलाया और उनसे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है, और मामूली उस वक़्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया, और उसने अपना जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहां बहुत दिन ना रहे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। ज़रूरी तौर पर खुदावंद के हजूर हम दूसरे इतवार की इबादत खुदावंद की हजूरी में गुजरान रहे हैं, और आज एक बार फिर खुदा हमें इस बात का जवाब देना चाहता है और बताना चाहता है कि वो कौन है। आम इतवारों का शुरू जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज जब हम अपने गिरजाघर को देखते हैं, जब अपने घरों को देखते हैं, जब हम खुदावंद के हजूर चर्च के कंपाउंड में आते हैं, तो इस बात का एहसास हमें मिलता है कि 25 दिसंबर की जो खुशी के लिए जो हमारी तैयारी थी, डेकोरेशन, लाइटिंग, सब कुछ जो है वो उतार दिया गया, और एक और हमें मौसम दिया गया है कि हम इस मौसम में खुदावंद के हुजूर उसको याद कर सकें, उसको जान सकें। क्रिसमस का मौसम जब आया तो हमें याद दिलाया गया, चरवाहों को बुला लिया गया, मजूसियों को बुला लिया गया, ताकि उन्हें बताया जाए, दिखाया जाए कि दुनिया पर क्या करम हुआ है। और आसमान से फरिश्ते आकर इस का ऐलान करते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो कौन है? वो मसीह खुदावंद है। और उसका निशान बताया गया कि एक बच्चे को तुम कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जाहिर किया गया चरवाहों पर, मजूसियों को, गैर कौमों को और दूर दराज के आने वाले तमाम लोगों को बताया गया बादशाहों का बादशाह यही है। जाहिर किया गया, उन पर दिखाना जरूरी था। पिछले इतवार यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद के मौका पर बताया गया कि अभी तक क्रिसमस का मौसम है, और क्रिसमस के इस मौसम में दुनिया को बताया गया, यूहन्ना इस्तबागी को और यहूदियों को दिखाया गया और सुनाई दिया। बपतिस्मा के वक्त आसमान से एक आवाज आती है, आसमान खुलता है और आवाज एक ही आती है और बताया जाता है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब,
जिससे मैं खुश हूं। बताया गया दुनिया को वो खुदा का बेटा है। फिर क्रिसमस के मौसम का इख्तिताम हुआ और फिर आज जब डेकोरेशन नहीं है, आज जब लाइटिंग नहीं है, आज जब खुदा के हुजूर वो माहौल और वो मौसम हमें नजर नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद भी बताया जाता है जो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, जो चरवाहों पर जाहिर हुआ, जो मजूसियों को दिखाया गया, जो यहूदियों को दिखाया गया, यूहन्ना इस्तबागी को दिखाई दिया और सुना गया, वो जो अल मसीह है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदा का बेटा है, आज एक बार फिर नए तरीके से नए मौसम में अब इस वक्त में हमें बताया गया, दिखाया गया और जाहिर किया जा रहा है कि आज यीशु मसीह को एक और तरीके से पहचानो, और वो तरीका है कि वो मोजज़े करने की कुदरत रखता है। निशानों का शुरू, मोजज़ात का शुरू, खुदा की तालीम का शुरू, खुदा के हुजूर इस बात का निशान कि वो मोजज़ात कर सकता है। और कानाए जलील में सबसे पहला मोजज़ा जो है वो खुदावन करता है। कानाए जलील में यीशु मसीह आज इस पहले मोजज़े को हमारे सामने पेश करता है और एक बार फिर जाहिर किया जाता है वो मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। और ये ज़हूर ख़त्म नहीं होता है कि एक क्रिसमस का मौसम था, खुशियाँ थी, सबको बताया जा रहा है, सबको बताया। आज भी खुदा की तरफ से हमें ये नई बरकत और नई कुदरत दी जा रही है। हम इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें, इस बात की पहचान कर लें कि खुदा अपने लोगों के दरमियान इस मोजज़ा के ज़रिए से अपने आप को जाहिर करता है। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं हम भी मोजज़े करने वाले हो जाएं। आज की दूसरी तलावत में ऐलान किया गया, किसी को मोजज़ात की कुदरत मिलती है, किसी को जुबानों की कुदरत मिलती है, किसी को नबूवत की, और किसी को हिकमत की, किसी को तालीम देने की। और बताया गया ये कुदरत कहीं और से नहीं आती है। नेमतें तो तरह तरह की है, लेकिन रूह जो है वो एक ही है। और वो रूह कैसे मिलता है उसका तज़किरा पिछले इतवार भी किया गया, आज फिर एक बार याद कर लेते हैं। रूह कुदस कैसे मिलता है? वो बपतिस्मा से मिलता है। और बपतिस्मा के वक्त ये हुक्म मिला सबको, रसूलों को। मरकस की अंजील 16वें बाब में, मत्ती की अंजील 28वें बाब में ऐलान किया, बस तुम सब कौमों के पास जाओ। और क्या करना है उनके पास जाकर? उन्हें यीशु मसीह की तालीम दो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, जो रूह कुदस हासिल करने का जरिया है। और जब रूह होगी, जब रूह कुदस मिलेगा, जब रूह कुदस आएगा, जब रूह कुदस का मसा मिलेगा, तो फिर ये बरकतें मिलेंगी। आज हम चाहते हैं ये बरकतें हमें एकदम से मिल जाएं। आज हम चाहते हैं मैं किसी को हाथ लगाऊं तो वो ठीक हो जाए, मैं किसी के लिए दुआ करूं तो वो तंदुरुस्त हो जाए, आज मेरे जुबानों के तर्जमे भी आ जाएं, मुझे जुबानें भी आ जाएं, मेरे अंदर कुव्वत आ जाए, मैं सबके लिए नबूवतें करूं, मैं सबके लिए मोजज़े करूं। लेकिन ये बरकत पाने के लिए खुदा के हुजूर इस बात को समझना जरूरी है कि निशानों का शुरू करने वाला, ये बरकतें देने वाला खुद यीशु मसीह है, जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और आज कलीसिया उसका निशान हमारे सामने रखती है। आज कलीसिया एक बार फिर जाहिर करती है ये हमारा खुदावंद है। और आए एक बार फिर, कई बार ये मोजज़ा हम सुन चुके हैं, कई बार फिल्मों में देख चुके हैं, कई बार हमने खुद कलाम से पढ़ा है, कई बार इसका तज़किरा हुआ है, कई बार इस पे हमने लेक्चर सुने हैं, कई बार इस पे बातें हुई हैं। लेकिन यूहन्ना रसूल जब इस मोजज़े को लिखता है, यूहन्ना रसूल यीशु की जिंदगी का शुरू ना पैदाइश से शुरू करता है, ना फरिश्ते के पैगाम से शुरू करता है, ना उसके पैदा होने का जिक्र करता है, ना फरिश्तों का जिक्र करता है, ना मजूसियों का जिक्र करता है, ना किसी और का।
बल्कि जब यूहन्ना रसूल यीशु का जिक्र करना चाहता है तो वो इब्तदा से करना चाहता है, दुनिया के शुरू से करना चाहता है, तसलीस के साथ करना चाहता है, और इसीलिए वो अपनी अंजील का आगाज इब्तदा से शुरू करता है। इब्तदा में कलाम था, कलमा था। वो कौन था? वो खुदा के साथ, और वही मुतजस्सद हुआ है। और आज जब वो यीशु मसीह को, इस कलमे मुतजस्सद को सबके सामने लाता है, तो फिर लाकर क्या करता है? उसे दिखाता है वो काना जलील की शादी में मौजूद है। यीशु मसीह को वो पहली बार जब जाहिर करता है तो काना जलील की शादी के मौका पर। ये वो यीशु है जो मुतजस्सद हुआ है। ये वो यीशु है जिसके मुतल्लक हमें सीखना है। ये वो यीशु है जो काना जलील के इस ब्याह में शिरकत करता है। ये अंजील हमें मौका देती है एक बार फिर गौर करने के लिए। इसके अंदर इतना कुछ समाया हुआ है कि हम सोच नहीं सकते। इस पे 20 से 25 किस्म की ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर घंटों घंटे बात की जा सकती है। वो चाहे शादीशुदा जिंदगी की बात हो, वो चाहे मुकद्दसा मां मरियम और यीशु की बात हो, वो रसूलों का यीशु के साथ आने की बात हो, वो मैं बनाने की बात हो, मैं का इस्तेमाल और खुशी मनाने का अंदाज, शादियां कैसे होती हैं, मुकद्दसा मां मरियम का किरदार कैसा है, मटके क्यों पड़े हैं, पानी क्यों रखा गया है, मैं क्यों बनी है, और फिर इस तरह से बहुत सारे और। हनूज मेरा वक्त नहीं आया, ऐ खतून मुझे और तुझे क्या काम, मेरा और अभी वक्त नहीं पहुंचा है। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत जो इसके अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन आज हम इस मौजज़े को खुदावन में कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पहलुओं पे मैं सब पे बात नहीं कर सकता और उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, और हम चाहते हैं वक्त पर हमारी इबादत ख़त्म हो और वक्त के मुताबिक जितनी हमारी इंसानी कुदरत है सीखने की, हम उतना सीखें ताकि जो खुदा के हुजूर हमारी वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और हम खुदावन में मजबूती के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो खुदावन के हुजूर मट्टी के बर्तन जो मटके पड़े हैं उनकी तादाद कितनी है? 6 है। 7 क्यों नहीं है? 8 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? 6 मटके रखने का भी बुनियादी मकसद यह है, 6 का अदद जो है वह नापाकी का ऐलान है, निशान है। 666 किसका है निशान? आप सारे जानते हैं। तो 6 का अदद रखना बड़ा जरूरी था। ये 6 बड़े बड़े मटके हैं, छोटे मटके नहीं है। बड़े बड़े मटके रखने का मकसद क्या था? और इन मटकों को पानी से भरा जाता था। पानी से भरे हुए मटके उस खानदान ने रखे थे, अब खाली हैं। पानी तहारत की अलामत है। हर घर के अंदर दरवाजे के करीब दाखिल होने से पहले ये मटके रखे होते थे पानी के, ताकि जो भी आए अपने हाथ धोकर आए, अपने आप को पाक करके आए, अपने हाथ साफ करके आए। ये तहारत के लिए, पाकीज़गी के लिए हर घर में मटके रखे जाते थे। आज भी हमारे घरों में हम देखते हैं, कई घरों में बड़ी बड़ी टैंकियां पड़ी हैं, ड्रम पड़े हुए हैं, टब पड़े हुए हैं, और दरवाजे के कई करीब ही पड़े होते हैं ताकि हमें पानी नजर आए। हमने स्टॉक करके रखा हुआ। यहूदियों की रवायत के मुताबिक ये पानी रखा जाता था और बताया गया इन मटकों के अंदर 20-20 बत, जो कि कोई 120 लीटर से ज़्यादा पानी इसके अंदर एक एक में समा सकता था। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई 600-700, कोई 750 गैलन के करीब पानी इनमें समा सकता था। पानी थोड़ा नहीं था, लेकिन पानी रखा गया था। 6 मटके भरे पड़े थे, लेकिन अब खाली हैं। इसका मतलब है
کہ شادی میں آنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، یعنی کہ ہاتھ دھونے والے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور 1-1 لیٹر پانی جو ہے اس سے اگر اندازہ لگایا جائے تو بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پانی ختم کر دیا ان مٹکوں میں۔ اور جب شادیوں کی بات آئے گی تو یہودی شادیاں، بہت ساری شادیاں صبح شروع ہوتی تھیں، رات دیر تک جب تک دلہا اور دلہن اپنے گھر نہیں جاتے تھے شادی اور خوشیاں مناتے جاتے تھے۔ اور بہت ساری شادیاں جو تھیں وہ 7 دن تک چلتی تھیں، 7 دن تک جشن، 7 دن تک خوشیاں، 7 دن تک کھانا پینا سب کچھ چلتا تھا۔ اور اس شادی کے اندر بہت انتظام کیے گئے۔ اگر 6 بڑے مٹکے پڑے تھے تو اس کا مطلب ہے لوگ بہت آئیں گے، باقی چیزوں کا انتظام بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، سیلیبریشن اور خوشی اور جشن منانے کا عالم اور اس خوشی کی جو خوبصورتی ہے وہ محسوس کرنے کا عالم ایسا ہے کہ سب خوشیاں مناتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ہے جو خوشیاں منا رہی ہے لیکن اس کو فکر لگی ہوئی ہے۔ شاید دلہا کے باپ اور دلہا کی ماں کو اتنے فکر نہیں ہے، مقدسہ ماں مریم کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اور اس کی فکر کیسی ہے؟ اس کی فکر بڑی جینون ہے۔ دلہا اور دلہن کی بے عزتی نہ ہو جائے، اس خاندان کی بدنامی نہ ہو جائے، اس خاندان کو باتیں لوگ نہ کریں، اس خاندان کی عزت قائم رہے۔ اگر میں کم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی تو لوگ باتیں کر کے جائیں گے انہوں نے کیا کھانا کھلایا ہے، انہوں نے کیا انتظام کیا ہے، انہیں خوشیاں منانے کا پتا تھا تو انہوں نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور فکر لگی ہے مقدسہ ماں مریم کو۔ خدا کے حضور اس فکر کو محسوس کرتی ہے صرف مقدسہ ماں مریم۔ ہم جیسے بھی ہوں، جیسا بھی ہماری کردار ہو، زندگی ہو، مقدسہ ماں مریم کو ہمیشہ ہماری زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمارے خاندان کی بھی فکر ہوتی ہے، ہماری چیزوں کی بھی فکر ہوتی ہے، ہماری کمیوں کا بھی اسے پتہ ہے، ہماری بیماریوں کا بھی اسے پتہ ہے، اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ سفارش کرتی رہتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہم مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے یہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پاتے ہیں جو یسوع مسیح کو ہمیشہ کہتی رہتی ہے، ان کی میں کم ہو گئی ہے، ان کی زندگی میں یہ کمی ہے، ان کو یہ بیماری ہے، ان کی یہ پریشانی ہے، ان کی یہ تکلیف ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کو اس بات کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے یہ سفارش کرتی رہتی ہے، اور اسی لیے اس کے حضور جب دعا کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مقدسہ ماں مریم ہمارے واسطے دعا کر، ہمارے لیے سفارش کر۔ اور اسی لیے کبھی اسے بیماروں کی ماں کہتے ہیں، کبھی اسے تسلی دلگیروں کی کہہ کر مختلف طریقوں سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اے ماں غریبوں کی، اے ماں بیماروں کی، بہت طریقوں سے، اے ملکہ شہیدوں کی، اے ملکہ خاندانوں کی۔ خاندان کو بھی ضرورت ہے، شہیدوں کو بھی ضرورت ہے، بیماروں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو جو بھی مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے برکت پاتا ہے وہ اس کے لیے سفارش کرتی رہتی ہے، تاکہ ہم سب اس بات کو دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ یہ معجزہ بڑا خوبصورت ہے۔ فکر مقدسہ ماں مریم کو لگی ہے، جا کر دیکھتی ہے مٹکوں میں پانی نہیں ہے، یسوع کو بلاتی ہے، ان کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ جب یسوع یہ سنتے ہیں ان کے پاس میں نہیں ہے تو یسوع مسیح کچھ الفاظ بولتے ہیں جو سننے میں اتنے اچھے نہیں ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ اے خاتون مجھے اور تجھے کیا، اے خاتون مجھے اور تجھے کیا۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں سمجھنا۔ وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا اے ماں میرا اور تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو مہمان آئے ہوئے ہیں،
لیکن خاتون کا لفظ بولنا، ہم نے کبھی اپنی ماں کو عورت نہیں کہا، ہم نے کبھی اپنی ماں کو خاتون نہیں کہا، کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن یسوع نے کیوں کہا ہے؟ یسوع مسیح اس لیے اسے خاتون کہنا چاہتا تھا. بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. آج کا یہ معجزہ آج کے لیے نہیں ہے. آج کی یہ باتیں جو یسوع مسیح اور مقدسہ ماں مریم کی ہو رہی ہیں کہ ان کی میں کم ہو گیا، مجھے اور تجھے کیا ہے، خاتون مجھے اور تجھے کیا، یہ لفظ بولنے یسوع کے لیے لازمی تھے. یہ لفظ بولنے لازمی تھے. اے خاتون مجھے اور تجھے کیا. اس لیے لازمی تھے کیونکہ یہ آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ پچھلے وقت کی بھی بات کر رہے ہیں اور اگلے وقت کی بھی بات کر رہے ہیں. پچھلا وقت باغ عدن ہے اور اگلا وقت کلوری ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا. جب آدم کو بنایا تھا اکیلا تھا تو عورت بنائی، اور اس عورت کو لے کر کس کے پاس آیا تھا؟ خدا آدم کے پاس. اس وقت اس کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا گیا. اس وقت بھی خدا کہتا میں نے تجھے بیوی دے دی ہے، ہاں میں نے یہ مددگار کے طور پر تیری بیوی تجھے دے دی ہے. خدا نے عورت کا لفظ استعمال کیا اور پھر کہا اس عورت کو اس کے پاس لایا اور اس کا نام ہوا رکھا. صلیب پر یسوع مسیح مصلوب ہے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج ہے اور پکار رہا ہے دیکھ تیرا بیٹا. اور پھر وہاں پر بھی یہ لفظ لکھے گئے اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا. اے خاتون کے لفظ استعمال کیے گئے. وجہ کیا تھی؟ کانہ جلیل میں بھی خاتون کا لفظ، کلوری کے مقام پر بھی خاتون کا لفظ، اور باغ عدن میں بھی عورت کا لفظ لکھنے کا بنیادی مقصد یہی تھا. عورت اور آدم اور ہوا، وہاں دلہا آدم ہے اور دلہن کون ہے؟ ہوا ہے. جو دلہن بڑی خوشی کے ساتھ باغ کا پھل توڑ کر لائی ہے اور آ کر خوشی سے اپنے دلہا کو دے رہی ہے، اور دلہا وہ پھل لے کر کھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. دلہا وہ پھل لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ناراضگی ہوتی ہے، خدا کا حکم ٹوٹتا ہے. باغ عدن میں دلہا آدم ہے اور دلہن ہوا ہے، اور یہاں اس عورت کا ذکر کرنے کا مراد مقدسہ مریم کو عورت یا خاتون کہنے کی بات یہ ہے یاد کر باغ عدن میں کیا ہوا تھا. لیکن مقدسہ ماں مریم وہ دلہن ہے روح القدس کی، جو آج کلیسیا کے لیے پھل لانا چاہتی ہے. اپنے بیٹے کو کہتی ہے میں کم ہو گیا ہے، میں کا پھل لے کے آنا چاہتی ہے تاکہ وہاں پر خوشی ہو، دکھ نہ ہو جس طرح باغ عدن میں دکھ ہوا ہے. اور پھر اس خوشی کی کاملیت صلیب پر مصلوب یسوع کے وسیلہ سے اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا. اور اسے بتایا جاتا ہے مقدسہ ماں مریم تو وہ نئی ہوا ہے جس کے بچوں کو باغ عدن سے نکال دیا گیا. تو وہ نئی ہوا ہے. اب ان سارے بچوں کو جو آج صلیب کے نیچے تجھے مل رہے ہیں، ان سب کو تو لے کر جنت میں جائے گی خدا کے حضور. جن کے لیے تو خوشی کا سبب ہوگی، جن کے لیے تو خوشیاں منانے کا سبب ہوگی، جن کے لیے تو آج مجھے حکم کر رہی ہے کہ میں آئے تاکہ یہ خوش ہوں، یہاں ناراضگی نہ ہو، جہاں بے عزتی نہ ہو، جہاں کسی کا استحصال نہ کیا جائے، جہاں کسی پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں. تجھے ان کی فکر ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں ہنوز میرا وقت نہیں آیا. یہ ساری باتیں پاپا اعظم پال سکس ماریالس کلتس ایک چپانی خط ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھتے ہیں
تاکہ مسیح ایماندار مقدسہ ماں مریم کے کردار کو سمجھ سکیں۔ سو یسوع مسیح کہتے ہیں ہنوز میرا وقت نہیں آیا۔ خداوند کے حضور یسوع کا وقت کون سا تھا؟ دکھوں کا وقت گتسمنی باغ میں یہودا سے بات کرتے ہوئے خداوند کہتا ہے جا تیرا وقت ہے، جا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تیرا وقت ہے ابھی۔ اور دعا کرتے ہوئے یسوع مسیح گتسمنی باغ میں اعلان کر رہے ہیں وہ وقت آ پہنچا ہے خداوند اب بیٹے کو جلال دے، وہ وقت آ پہنچا ہے اب بیٹے کو جلال دے۔ میرا وقت نہیں آیا، لیکن آج جب مقدسہ ماں مریم کہتی ہے وہ وقت نہیں بھی آیا تو وقت کا شروع ہو جاتا ہے اس پہلے معجزے کے ساتھ۔ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، پہلے معجزے کے ساتھ اس وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ وقت آ پہنچا ہے اپنے بیٹے کو جلال دے، اور اسی لیے صلیب پر مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے تمام ہوا، سب کچھ جو بیٹے کو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اس نے جو اپنی خدمت زمینی طور پہ تھی اس کو مکمل کیا، اس میں خداوند کے حضور کو پیش کیا گیا۔ مقدسہ ماں مریم یہ ساری باتیں سنتی ہے، سمجھتی ہے، جانتی ہے، اور ان باتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سا فکرہ بولتی ہے۔ یسوع کی باتیں بھی سن لیں، یہ بھی سن لیا ہے خاتون مجھے اور تجھے کیا ہنوز میرا وقت نہیں ہے، لیکن مقدسہ ماں مریم کو پتہ ہے اس کا وقت ہے۔ جاتے ہوئے خادموں سے کہتی ہے جیسے میرا بیٹا کہتا ہے کیا کرو ویسے ہی کرو، جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو۔ یہ الفاظ بڑے گہرے ہیں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ مقدسہ ماں مریم کو پرانے عہد نامے میں لے کر جایا جائے تو مقدسہ ماں مریم پرانے عہد نامے کے اس عہد کے موقع پر بنی اسرائیل قوم کا نشان بنتی ہے۔ خروج کی کتاب 19واں باب 8ویں آیت، خروج کی کتاب اس کا 24واں باب 3 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک حضرت موسیٰ اور خدا کی ملاقات، ان کی آپس کی باتیں جو وہ کوہ سینا پر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور جب یہ باتیں لوگ سنتے ہیں تو زمین پر سننے والے لوگ جو ہیں، جو یہودی ہیں، وہ خدا کے حضور سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جیسا تو کہے گا ویسا ہم کریں گے، جیسے تو ہمیں حکم دے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ عہد کا نشان بنتا ہے۔ سو مقدسہ ماں مریم پرانے عہد نامے کا نشان بنتی ہے، جیسے میرا بیٹا کہتا ہے کہ ویسے کرو۔ وہاں وہ وعدہ کرتے ہیں اے موسیٰ، اے خداوند جیسا تو ہمیں حکم کرے گا ہم ویسا کریں گے، اور وہاں پر خدا کے حکموں کا تحریر کیا گیا، شریعت لکھی گئی، عہد نامہ لکھا گیا، اور لوگوں نے کہا جیسے خدا کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے۔ اور اسی لیے ایک بار پھر مقدسہ ماں مریم اس بات کو یاد دلاتی ہے جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مسیح ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ ہے جو معجزات کر سکتا ہے، اور جو میرے بیٹے کی آواز سنے گا اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اور پھر کہا گیا مٹکوں کو لبالب بھر دو، جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو۔ 7 دفعہ مقدسہ ماں مریم نے اپنے منہ سے لفظ بولے۔ آخری بار جو الفاظ خدا کے کلام میں مقدسہ ماں مریم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں، جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو۔ وہ اپنی پرستش کے لیے نہیں کہتی، اپنے آپ کو خدا بنانے کے لیے نہیں کہتی، اپنے آپ کو یہاں پر ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وہ نہیں کہتی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے میرے بیٹے کی سنو، اور اس کے بیٹے کی آواز سننی ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ ساری دنیا کو، سارے دنیا کے مذاہب کو، دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کو
یہ پیغام دے رہی ہے میرے بیٹے کی آواز کو سنو، اور اسی کی آواز آسمان سے یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ بنیادی طور پر خداوند کے حضور مقدسہ ماں مریم ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم خداوند کی آواز سنیں، خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں، خداوند میں زندگی گزاریں۔ لیکن بہت دفعہ ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، اور جب نہیں سنتے ہیں تو پھر معجزہ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر روح القدس بھی نہیں ملتا ہے، پھر برکت بھی نہیں ملتی ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ان مٹکوں کو جو کہ طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے رکھے گئے تھے، ان پر برکت دینے کا مقصد ان میں پانی ہونا اور ان کے اندر میں ہونا، اور میں کے بعد اور خدا کی جو برکت ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے۔ پانی طہارت کی علامت، پاکیزگی کی علامت۔ اب مسیح ایمانداروں کے لیے پانی کے بغیر بپتسمہ نہیں ہے، پانی کے بغیر پاکیزگی نہیں ہے، پانی کے بغیر اور بپتسمہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ بپتسمہ ہمیں خدا میں جوڑتا ہے، بپتسمہ ہمیں خدا کے ساتھ ملاتا ہے، بپتسمہ ہمارے ایک ایسا ساکرمنٹ جو ہمیں مسیحیت میں شامل کر لیتا ہے۔ اور میں ہماری عبادت کا بڑا اہم حصہ، میں جو ہے وہ خداوند کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ کوئی میں کی جگہ پہ کوئی کوک ملانے کی کوشش کرے غلط ہے، کوئی جوس ملانے کی کوشش کرے غلط ہے، کوئی اور دودھ ملانے کی کوشش کرے وہ غلط ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی جگہ پہ نہیں لی جا سکتی۔ اس لیے پانی سے کیا بنا تھا؟ میں بنی تھی، اور میں کو یسوع مسیح نے برکت دی تھی، اور کیا بنا تھا؟ وہ یسوع کا خون بنی تھی۔ پانی اور میں اس لیے ضروری ہے، پانی بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے لیے اور میں یوخرس کے ساکرامنٹ کے لیے ضروری ہے۔ بپتسمہ کے بغیر ہماری مسیحیت میں شمولیت نہیں ہے، اور یوخرس کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہے۔ سو لازمی ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے۔ اور پھر آپ غور کرتے ہیں جب کبھی آپ کا دھیان ہو بڑا التار کی طرف، تو جب ہم نذرانے دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آلٹر بوائز یا آلٹر گرلز فادر جی کے پاس میں اور پانی دونوں لے کر آتے ہیں، دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ میں کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا جاتا ہے، اور پانی ڈالنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو التار پر معجزہ کرنے والا وہ یہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ اور خون انسان کے اندر ہے، یہ میرا، اگر اس کا بدن بننا ہے، اگر اس کا جسم بننا ہے، تو کوئی بھی جسم پانی اور خون کے بغیر نہیں بنتا۔ اس لیے تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے پانی اور میں کے ملائے جانے کی رسم ہمیں اس کی الہی ذات میں شریک کر دے جس نے ہماری مانند انسان بننا چاہا۔ یہ دعا کاہن پڑھتا ہے اپنے دل میں کہ یہ چھوٹا سا عمل جو پانی اور میں کے ملائے جانے کا عمل ہے، یہ یسوع مسیح کے آدم اور نیا آدم اور انسان بننے کی علامت بن رہا ہے۔ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ جو انسان کے اندر بدن اور خون ہے اور اس کے اندر پانی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ سو اس بات کو یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ مسیح ایماندار اس بات پر غور کر سکیں، سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر جو خدا کے حضور التار پر پیش کیا جا رہا ہے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور آج کی اس عبادت کے دوران، آج کانا جلیل کی شادی کا موقع، 31 تاریخ کی رات کو جب ہم نئے سال میں داخل ہونے لگے تھے تو ایک بزرگہ جن کا نام میڈم ایلوا ہے، یہ میرے ساتھ ان کا تعلق کوئی 2000 سے کہہ سکتے ہیں، کوئی 20 سال پرانا ہے، اور یہ ہمارے وندنا دعائیہ شفائیہ گروپ کی پرانی ممبر ایلوا ان کا نام ہے۔ 31 تاریخ کو رات کو مجھے ملنے کے لیے آئی۔ یہ اسکاٹ لینڈ میں سیٹلڈ ہے، برٹش
پاسپورٹ ہے ان کے پاس اور وہیں پر رہتی ہیں اور یہ ملنے کے لیے مجھے آئیں. اور آتے ساتھ جب ملی تو مجھے ایک چھوٹا سا انہوں نے تحفہ دیا. اور تحفہ کیا تھا؟ اور مجھے کہا کہ آپ نئے سال کو اس تحفے کا استعمال کریں، جو میں نے نہیں کیا. شاید جان بوجھ کے نہیں ہوا یا خود خدا کی قدرت سے ہی ایسا ہوا. تحفہ کیا تھا؟ تحفہ یہ تھا، وہ اتنی سی ایک بوٹل لے کر آئی میرے پاس، اور اس بوٹل کے اندر وائن تھی، میں تھی. اور کہتی ہے فادر جی میں کانہ جلیل میں گئی تھی، یہ میں لے کے آئی ہوں تاکہ آپ نئے سال کی عبادت اس میں سے کریں. میں نے نہیں کی، لیکن آج کی اس عبادت میں وہ میں استعمال کر رہا ہوں جو کانہ جلیل کی میں ہے، وہاں سے آئی ہے، اس شہر سے جہاں پر یہ معجزہ ہوا تھا. اور آج کی اس عبادت میں جو پہلی عبادت بھی ہم نے گزرانی، اس عبادت میں بھی اس میں سے ہم خداوند کے حضور یہ برکت پا رہے ہیں. آج جب مقدسہ ماں مریم کہتی ہے جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو، تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سنتے ہیں؟ یسوع کہتا ہے مٹکوں میں پانی بھر دو، وہ بھرتے ہیں. نہ بھریں تو میں نہیں بنے گی، نہ کام کریں تو کچھ نہیں ہوگا. اور آپ بھی اگر خدا کی آواز سن کر اپنی زندگی میں کچھ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوئے گا. وہ کہتا ہے گناہ نہ کرو، ہم کرتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کسی کا استحصال نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے خلاف نہ جاؤ، ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کچھ ایسے وجہ ہے. ایک فوٹوگرافر، اس نے اپنی دکان کے باہر موٹے موٹے لفظوں میں کچھ لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا تھا اگر کسی نے تصویر بنانی ہے جیسا وہ ہے اس کا 50 روپے قیمت. اس کے بعد اس نے لکھا جس نے جو کچھ سوچتا ہے میری تصویر ایسے ہونی چاہیے، ویسی تصویر بنانے کے لیے 100 روپیہ. اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہوتا ہے جو کوئی چاہتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، کوئی تصویر بنانا چاہتا ہے کہ میں کیسا ہوں دوسرے مجھے دیکھیں، تو اس کی قیمت اس نے لکھا ہوا تھا 200 روپیہ. اب وہ تصویریں بناتا رہا، لوگ تصویریں بنواتے رہے. کافی سال گزرنے کے بعد جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو ایسے ہی اس کے ایک بیٹے نے سوال اس سے کر لیا، ابا یہ جو آپ نے باہر لکھ کے لگایا اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ بھلا آتے بھی ہیں کہ آپ نے ایسے لکھ دیا ہوا. اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنی بھی تصویریں کھینچی ہیں سارے لوگوں نے آ کر میرے سے 200 روپے والی تصویر ہی بنوائی ہے. سارے لوگوں نے آ کر میرے سے 200 روپے والی تصویر بنوائی ہے. وہ جیسے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. آج بھی ہم ایسے ہی ہیں. جیسا ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے اس پر کوئی غور نہیں کرتا ہے. ہم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، کوئی غور نہیں کرتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، کوئی غور نہیں کرتا ہے. کوئی ہم جیسا نہیں ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے منفرد ہے اور ہر ایک خدا کا پیارا ہے اور ہر ایک کی خدا کے حضور میں اس کی زندگی پر خدا کا بڑا خاص کرم ہے. اور اسی کا ذکر آج کے حضور میں کیا گیا جب پہلی تلاوت پڑھی گئی عشاء نبی کے صحیفے سے. خداوند تیرے وسیلہ سے خوش ہے، چاہے تو متروکہ ہے، چاہے تو خدا کے ساتھ ہے، چاہے تو بیائی ہوئی ہے، چاہے تیرا خاندان ہے. خداوند تیرا خدا تجھ سے خوش ہے. خدا ہم سے خوش ہے لیکن ہم خدا سے خوش نہیں ہیں. اپنی شکلیں بدل بدل کر کیسے کتنے کو فلٹرز لگائے ہوئے سارے جانتے ہیں. ہر کوئی اپنی تصویر پکڑتا ہے. سمارٹ فون پکڑو، کون سا اچھا فلٹر ہے، کہاں میں خوبصورت نظر آتا ہوں، کہاں میری اچھی تصویر نظر آتی ہے، کیسا فریم لگانا چاہیے، کیسا میری تصویر اچھی اور خوبصورت نہ ہے، کیسے میں دوسروں کو دکھاؤں. ہم دکھاوے کے کام بڑے کر رہے ہیں. وہ جو اوریجنل ہم ہیں، وہ جو ہمارے اندر ہے، وہ جو ہماری کمیاں اور کمزوریاں ہیں، کوئی بات نہیں. اور ان کمیوں اور کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے مقدسہ مریم نے ایک ہی بات کہی ہے اور اس نے کہا ہے جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو. جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو. اور جیسے اس کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے اگر آپ ویسا کرو گے تو پھر ہماری قدر بھی بڑی ہو جائے گی.
फिर कोई जिस तरह वो मैं लाकर दिखाई गई मेरे ज़ियाफत को और बताया गया ये लो ये मैं चखो, तो उसने कहा, सारे जो चख रहे थे कह रहे थे ये अच्छी मैं कहां से आई है। और जब हम भी खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे तो कोई हमें भी कह सकता है ये नजीर का बेटा पहले तो इतना अच्छा नहीं था, ये इसकी औलाद इतनी अच्छी नहीं थी, अब कैसे हो गई। क्योंकि जो भी खुदा की आवाज को सुनेगा उसकी जिंदगी में अच्छाई आएगी, उसका तज़किरा किया जाएगा, वो अच्छी मैं की तरह होगा, वो ताजा मैं की तरह का होगा, वो अपनी जिंदगी से खुद भी खुश होगा, दूसरों को भी खुशी देगा। लेकिन अगर आप खुदा के बेटे की आवाज को नहीं सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। यूनान का एक बादशाह था जो अपने इंसाफ के लिए बड़ा मशहूर था। उसका इंसाफ कहते हैं इतना सख्त और इतना अहम था कि लोग उसकी तारीफ करते थे। और उसके इंसाफ की खूबसूरती इतनी थी कि उसने अपनी हुकूमत के दौरान ऐलान किया हुआ था, जो नशा करेगा और जो ज़ना करेगा उसकी एक ही सजा है, उसकी दोनों आंखें निकाल दूंगा। और वो करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसका अपना ही बेटा पकड़ा गया, उसका अपना ही बेटा पकड़ा गया। अब कहता है इंसाफ भी रहे और मेरी बातों का तज़किरा भी रहे और मैं अपने बेटे को सजा भी दूं, तो अपने बेटे को मैं प्यार भी करता हूं, अब क्या करूं। सोचने लगा, फिर फैसला करता है। इंसाफ का तकाजा यह है दोनों आंखें निकाली जानी चाहिए। तो क्या करता है, एक अपनी आंख निकाल लेता है, एक अपने बेटे की आंख निकाल देता है। एक अपनी आंख निकाल लेता है और एक बेटे की आंख निकाल लेता है। कहता है इंसाफ भी बचे और मोहब्बत भी बचे। और जब खुदा के इंसाफ की बात आती है, ये तो एक दुनियावी बादशाह है, जब खुदा के इंसाफ की बात आती है तो उसका इंसाफ देखो। उसने अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर क्या कुछ नहीं किया, उसे दुनिया में भेजा और फिर उसी मोहब्बत से अपने बेटे को हम सब के गुनाहों की खातिर दरेग नहीं किया, बल्कि सलीब पर उसे मसलूब कर दिया। हम उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, हम उसका कहना नहीं मानते हैं, हम उसके हुक्मों पर गौर नहीं करते हैं, हम उसकी कलाम से आवाज नहीं सुनते हैं। खुदा अपने इंसाफ पे आए तो हमारा हाल क्या हो सकता है, ये हम सारे जानते हैं। कौन कैसा है, उसके अंदर क्या है, किस तरह की उसकी जिंदगी है, वो सारे जानते हैं। हमें एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ मुकद्दसा मां मरियम की ये आवाज सुन लें, जैसे मेरा बेटा कहता है वैसे करो, तो यही हमें समझ आ जाएगी। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें इस बड़े मोजज़े के लिए जो उसने सारी दुनिया को दिखाया। ये मोजज़ा जो उसने सबके लिए किया ताकि हम सब अच्छे मसीह बने और इस निशानों का शुरू जो है, जो यीशु मसीह की पहचान और उसका ज़हूर जो है, इसके वसीला से हम बरकत पाएं और यीशु मसीह के नाम को जलाल देते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।